اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا وہ سلسلہ جو چہاردہ معصومین کی حیات طیبہ سیاسی و فکری، اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے آج قسط نمبر 10 میں ہم انشاءاللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا موضوع تفصیلاً ذکر کریں گے۔ اور میرے ساتھ خوش قسمتی ہے کہ مولانا سید شمشاد رضوی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، ہم انشاءاللہ اس پوڈ کاسٹ میں ذکر کریں گے کہ آج مہینہ بھی ربیع الاول کا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور ہفتہ وحدت جس طرح سے مسلمانوں کے لیے اتحاد و یگانگت کا پیغام لاتا ہے ربیع الاول کا مہینہ، تو ہم اسی حوالے سے اگر تذکرہ کرتے ہوئے رسول خدا کی زندگی کا ایک نظر جائزہ لیں۔ اور ہجرت کا موضوع ہم نے چونکہ پچھلی قسط میں تھوڑا سا تذکرہ ہو چکا تھا، لیکن اس کو اگر آپ تھوڑا سا بیان فرمائیں کہ ہجرت کیا ہے، مہاجر کون ہے، اور یہ کس طرح سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ و الی رسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ آغا بسر نقوی صاحب، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کی اس گفتگو کا۔ ہجرت لغوی اعتبار سے ہے جیم رے سے حجرہ، اسی سے یہجرو ہے، اور پھر باب مزید فی میں جائے گا تو حاجرہ یہاجرو آئے گا، اور اسی سے یہ آیت ہے وَمَن یہاجر۔ تو یہ مہاجرن جو ہے یہ اس میں فاعل ہے، سبجیکٹ ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 100 ہے۔ سب سے پہلے اگر یہ دیکھا جائے کہ جب ایک قوم دوسرے قوم کو چھوڑ دیتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے ہاجرہ قومہ، یعنی اس نے اپنے قوم کو چھوڑ دیا۔ یہ حجر لفظ سے ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپس میں فاصلہ ہو جانا، یعنی جدا ہو جانا کسی چیز کا۔ اسی لیے قرآن کے بارے میں قیامت کے دن جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے بارے میں شکایت کریں گے، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ خدایا اس قوم نے ہمارے قرآن کو چھوڑ دیا، یعنی اپنے سے الگ کر دیا، تو یہ بھی اسی لفظ میں آتا ہے۔ یا اسی طرح جو ہے ایک آیت ہے انی مہاجر الی ربی، یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 26 ہے کہ میں اللہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ تو یہ سب چیزیں ہجرت سے متعلق ہیں۔ لیکن جو ہے پیغمبر اسلام کے سلسلے میں ایک اور حدیث آئی ہوئی ہے، تہجروا ما کرہ ربک، تم لوگ ہجرت کرتے ہو جس سے تمہارا خدا ناپسند کرتا ہے۔ یا المہاجر من حجر السیئات، مہاجر وہ ہے جو برائیوں کو ترک کرتا ہے، وترک ما حرم اللہ، اور وہ چیز چھوڑ دیتا ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ جو آپ نے ابھی پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے، اس کو تھوڑا سا بیان فرما دیں کہ اگر ہجرت کرتے ہو تو اللہ ناپسند کرتا ہے، اس کی یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تہجروا ما کرہ ربک، تم لوگ اس چیز سے دور ہو جاتے ہو جس کا تمہارا خدا جس چیز کے بارے میں ناپسند، مثلا فرض کیجئے حرامات کی طرف چلے جائیے تو اللہ ناپسند کرتا ہے نا اس کو۔ اب یہ کہ اس سے جو ہے انسان اس کی طرف یا رغبت کرتا ہے یا اسے چھوڑ دیتا ہے۔ یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر جہاں جس جگہ پر انسان کو معصیت کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، جہاں رہ رہا ہے، وہاں خدا سے کوئی راز و نیاز نہیں کر سکتا یا اپنی عبادت نہیں کر سکتا، تو وہاں سے جگہ سے ہجرت کر جائے، الگ ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یا اسی طرح فرض کیجیے کہ نیک کام کے لیے انسان جو ہے آمادہ نہیں ہوتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ یہ نیک کام ہو لیکن انسان نہیں کرتا ہے۔ لیکن اصل میں ہجرت ہے گناہوں سے، سیئات سے جو ہے ہجرت کرنا ہے حسنات کی طرف، یہ ہے اصل میں ہجرت کا مفہوم۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں آیا ہوا ہے ہاجروا ولا تہجروا، یعنی ہجرت کرنے والے ہو اور تم لوگ ہجرت کے بارے میں
کوئی بھی شک و شبہ نہ کرو. اس میں آیا وتشبہ بانعام جوید. تو خیر مختصر یہ کہ ہجرت جو ہے گناہوں سے دور ہونے کے معنی میں ہے. اب یہاں پر فضیلت قرآن میں جو سورہ نساء کی آیت نمبر 100 بیان کی گئی ہے وہ اسی لیے ہے کہ انسان اپنے گھر سے جب نکلتا ہے، گھر کو چھوڑتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑتا ہے، اہل و عیال کو چھوڑتا ہے کسی اعلیٰ مقصد کے لیے. اگر اعلیٰ مقصد نہیں ہے تو پھر وہ ہجرت نہیں ہے. اعلیٰ مقصد کیا ہے؟ دین کے لیے، اللہ کے لیے، نیکی کے لیے، خیر خواہی کے لیے. اور اسی طرح اب آ جائیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا معاملہ جو ہے یہ تھا کہ جس وقت میں آپ نے کوہ ابو قبیس پر اور صفا اور مروہ کے درمیان میں کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لوگ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. اور پھر سب قریش مخالف ہوئے. اور اس کا پورا ایک سلسلہ ہے جو گزشتہ پوڈ کاسٹ میں عرض کیا گیا. تو جب دشمن ہو گئے رسول خدا کی جان کے، اور اس سے پہلے شیب ابو طالب میں رہے 3 سال تک، اور وہاں پر جو ہے وہ پیغمبر اسلام کی جان خطرے میں تھی، جناب ابو طالب نے ساتھ دیا. اور پھر جب آپ کا انتقال رجب کی 26 کو ہو جاتا ہے اور اس سال کو عام الحزن قرار دیتے ہیں تو حکم آ جاتا ہے کہ اب یہ دشمن ہے پھر تم یہاں سے نکل لو. اگر ابو طالب ہوتے زندہ، میں نہیں کہہ سکتا ہوں مصلحت خدا کیا ہوتی اور کیا ہوا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ابو طالب کے ہوتے ہوئے 13 سال رسول خدا نے مطلب تبلیغ کے بعد ان کی حمایت کی تھی. تو ظاہر ہے کہ جناب ابو طالب ہوتے تو شاید اتنی جلدی ہجرت نہ ہوتی. لیکن بہرحال اس میں کوئی مصلحت الہی میں دخل تو ہم لوگ نہیں دے سکتے. لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ اب حکم خدا آ گیا کہ تمہاری جان کے یہ جو ہے دشمن ہے تو تم چلے جاؤ. اور پھر یہ کہ وہ سب پورا قصہ جو گزشتہ اس میں قصے میں آیا ہوا ہے کہ حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور پھر روانہ ہو گئے. تو اس میں وہ آیت ہے کہ جو ہے جناب رسول خدا کے دروازے پر اور گھر کے پیچھے لوگ چھپے ہوئے تھے کہ کسی طرح رسول خدا کو گھر سے نکلنے نہ دیا جائے. تو وہاں پر کیا ہوا تھا کہ رسول خدا نے خاک اور غبار اور مٹی کو ان کے اوپر پھینکا تھا. اور یہ سورہ یاسین کی آیت پڑھتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. تو گویا اس غبار اور مٹی اور سنگریزے پھینکنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پہ پٹی لگا دی تھی اور وہ دیکھ نہیں سکے تھے. تو یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نکلے اور وہاں سے جو ہے وہ پھر آپ نے ایک غار کا انتخاب کیا جس کو غار ثور کہتے ہیں. اور غار ثور میں مسلمان جاتے ہیں تبرک کے لیے. حالانکہ وہاں پر جس وقت رسول خدا ایک آدمی کی جگہ وہاں تھی. اور پھر یہ روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ جب وہاں پر پہنچ گئے تو کبوتر نے وہاں پر اپنا ایک گھونسلہ بنا لیا. اس طرح اس کو بنا لیا کہ جیسے پتہ ہی نہ چلے کہ یہاں پر کوئی غار تھا. اور یہ باقاعدہ جو ہے رسول جعفریان نے بھی اس کو لکھا ہے کہ کبوتر نے گھر بنا لیا، انڈے دے دیے اس طرح کہ تاکہ لوگ جان نہ سکیں کہ اس کے اندر کوئی ہے. بہت پرانا ہے. ہاں تو وہ یہ مصلحت خدا کے لحاظ سے تھا. اور اس کے بعد ایک وقت معین کے بعد روایت میں 2 یا 3 دن رہے ہیں اور پھر وہاں سے نکلے. کوئی صاحب تھے جن کا نام ابو بکر تھا، لیکن جو برادران اہل سنت کہتے ہیں وہ خلیفہ اول کے لیے، لیکن حقیقت یہ ہے تاریخ کا بیان ہے جو میں پچھلی بار کہہ چکا ہوں وہ کوئی اور تھا جس کی وجہ سے تحقیقی کتاب بھی اس کے بارے میں لکھی گئی ہے. بہرحال اس تفصیل میں نہیں جانا ہے. اور پھر وہاں سے آپ چلے اور پھر درمیان میں جا کے ایک جگہ ہے جہاں پہ قبا، قاف پیش بے الف، وہاں پہ جا کے ٹھہرے. تو انہوں نے آپ نے مسجد وہاں بنوائی اور وہاں پر حضرت علی علیہ السلام کا اور فواتم کا جو رسول خدا نے حضرت علی کے سپورٹ کیا تھا ان کو لے کر کے آئے. اور وہاں پر مکہ کے جو لوگوں نے امانتیں سپورٹ کی تھیں رسول خدا کے پاس وہ حضرت علی ان کو دے کے سب آئے. اور حضرت علی بہت تھک چکے تھے، پیروں میں ورم بھی تھا اور چھالے پڑے ہوئے تھے، لیکن رسول خدا نے استقبال کیا اور بہت ہی پیار و محبت کے ساتھ ان کو لگایا. اور اس کے بعد سے وہاں ٹھہرے چند دن. اور اس کے بعد سے پھر آپ مدینہ کی طرف، زیادہ فاصلہ نہیں ہے، یعنی جناب رسول خدا جو قبا میں انہوں نے ٹھہر کر کے مسجد بنائی، وہاں سے جب مدینہ تشریف لائے جناب ابو ایوب انصاری کے گھر پہ. اس لیے کہ جب اونٹ پہ آپ ٹھہرے ہوئے تھے ہر آدمی چاہ رہا تھا کہ میری طرف آئے. اور بڑا استقبال ہوا رسول خدا سے، بہت ہی اچھے انداز میں. بدر جو ہے وہ جو ہے سب چاہ رہے ہیں کہ ہماری طرف
سواری تو پھر رسول نے کہا کہ یہ سواری جو ہے یہ معمور ہے، کہاں جہاں جا کے ٹھہر جائے گی وہیں پہ ہم ٹھہر جائیں گے۔ تو چنانچہ ابو ایوب انصاری کا گھر اتنا پرخلوص تھا جناب ابو ایوب انصاری کی وجہ سے کہ وہاں پر حالانکہ وہ ٹھہرے، کہتے ہیں کہ غریب اور مفقود الحال تھے، معمولی آدمی تھے، لیکن یہ کہ اللہ کے نزدیک ان کا رتبہ بڑا تھا، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ چاہتے تھے کہ مالدار تھے، امیر تھے، لیکن وہ چاہتے تھے ہماری طرف آئے، لیکن رسول نے کہا کہ یہ جو ہے اس طرف جو ہے سلسلہ رکھا کہ جہاں پہ یہ اونٹنی جائے گی وہاں پر ہم جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب وہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں تو اخوت کا سلسلہ بھی قائم رکھا مسلمانوں کے درمیان، اس کی تفصیل آتی ہے۔ اور مسجد جب بنائی وہاں پر بھی لوگوں نے ساتھ دیا، ہر صحابی اور انصار جو وہاں پر موجود تھے جنہوں نے مدد کی، انہوں نے مسجد نبوی بنانے میں رسول خدا کا ساتھ دیا۔ تو یہ اہم بات ہے ہجرت کے سلسلے میں۔ اب یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہجرت سے آگے چلتے ہیں، اور اس میں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دینی کاوش اور وہاں پہ حکومت اسلامی بنانے کا سلسلہ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رسول خدا نے وہاں سے آغاز کی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے ہے۔ یہاں پر یاد رکھیے گا کہ ساری رسول خدا کی فعالیت جو ہے مسجد سے تھی، مسجد ہی وہ مرکز تھا، مسجد ہی حکومت کی جگہ تھی جہاں سے سفراء کو خط جاتے تھے، جہاں پر جنگوں کے بارے میں فیصلے ہوتے تھے، جہاں پر چوروں کو سزا ہوتی تھی، یعنی گویا ایک حکومت کا نظام جو ہے مسجد نبوی کے اندر تھا۔ دیکھیں امام خمینی کہتے ہیں کہ مسجد سنگرہ را حفظ کنی، ایک یہ مورچہ ہے، اس کو اس کی حفاظت کو، مسجد کے جو فضائل ہیں وہ اپنی جہاں پر، اس وقت مسجد کے فضائل نہیں بیان کر رہے ہیں، لیکن گزارش یہ کرنی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد سے حکومت اسلامی یا سیاسی باتوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ آغاز وحی الہی کو دیکھیں اور پیغمبر اسلام کا کام آپ دیکھیں گے تو مسجد سے ہی سب کام شروع ہوئے ہیں، چاہے فوجی بات ہو، گھریلو بات ہو، سماجی بات ہو، سیاسی بات ہو، فکری بات ہو، رسول خدا خطبے سے ہی تو سب کچھ بتاتے بیان کرتا ہے، رسول خدا نے مسجد ہی سے بیان کیا۔ تو اس لیے ہمیں آج کے دور میں اس واقعے سے اگر ہم نتیجہ لینا چاہیں تو کم از کم یہ سوچ سکتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ مسجد کی اہمیت، دوسری بات یہ کہ مسجد میں کون اہم آدمی ہے جو آگے آ کے محراب میں کھڑا ہو، ظاہری رسول خدا کی زندگی تھی۔ آج ہم کو اس واقعے سے نتیجہ مل سکتا ہے اور لینا بھی چاہیے کہ ہمیں مسجد میں ہمیشہ اس کو مقام دینا چاہیے جو علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے ہر طرح سے بلند مقام رکھتا ہو۔ پھر آپ دیکھیے کہ مسجد کو رسول خدا نے ایک مرکز بنایا ہے جو سیاسی اعتبار سے، ہم اپنی مسجد کو بھی اس انداز میں استعمال کر سکتے ہیں، نہ کہ سیاست دنیا۔ اصل میں دین اصل سیاست ہے، اصل سیاست دین ہے۔ لوگ صحیح نہیں سمجھتے ہیں کہ دین کیا ہے اور سیاست کیا ہے۔ دین اور سیاست میں کوئی بدل نہیں ہے، اس لیے آپ جامع کبیرہ کی زیارت میں جائے گا، سیاست العباد لفظ آیا ہوا ہے، تو یہ بندوں کے سائس ہیں۔ سائس کا ہے نا، جیسے سائس کہتے ہیں کہ گھوڑے کی رکھوالی کرنے والے اس غلام کو یا نوکر کو آ جاتے ہیں تو گھوڑے کو کس طرح وہ چلاتا ہے، کس طرح وہ سکھاتا ہے، کس طرح دوڑاتا ہے۔ تو اسی طرح سیاست جو ہے وہ جس طرح سے دینی اور دنیاوی امور میں ہے۔ دین اور دنیا کو لوگ الگ رکھتے ہیں، کہتے ہیں دین الگ ہے دنیا الگ ہے، بہت سے لوگ جو ہیں دین، اسی طرح سیاست اور مسجد اور سیاست اور دین کو الگ رکھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں سیاست الگ رکھو، دین مذہب الگ رکھو۔ حالانکہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ تو بالکل وہی ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ مسجد میں سیاسیات، سماجیات، معاشیات سب بیان ہو رہا ہے، رسول خدا سارے مسئلے، وہ معاشرے کے سب مسائل بیان ہو رہے ہیں، اور سب چیزیں وہاں سے سفیروں کو خط بھی جا رہے ہیں، پیغام بھی جا رہے ہیں، اور ملاقات بھی ہو رہی ہے۔ تو ہجرت سے بہت سے نتائج ہم لے سکتے ہیں، جس میں کہ گزارش کی کہ ہمارا ہدف کیا ہونا چاہیے۔ یہ ہدف اگر آپ کا عظیم ہے تو ہجرت کامیاب ہے۔ اسی طرح دنیا میں لوگ سفر کرتے اور ہجرت کرتے، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بہت بڑا علم حاصل کریں، پی ایچ ڈی کریں، آئی ٹی میں لوگ آ کر کے آگے جاتے ہیں۔ اسی طرح تو گویا ہجرت کا ایک عظیم ہدف ہونا چاہیے۔ ایک بات ہو گئی اسی زمین میں معذرت کے ساتھ
لوگ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آج کل مغرب کی طرف نشانہ بنا کر، اب ظاہر ہے ہم لوگ اب بھی مغرب میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر ایک آزادی ہے، مسجد ہے ماشاءاللہ سے ایک عظیم الشان. لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے مغرب میں یا مختلف یہاں کے ممالک میں کہ اوریانی ہے یا دوسری چیزیں ہیں یا آزادی اس طرح سے نہیں ہے مذہبی، اگرچہ کہ آزادی ہے ایک لحاظ سے، تو ہمیں یہاں سے ہجرت کر جانا چاہیے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمان ملکوں کی طرف، جو مسلمان ملکوں کا آج کل جو آپ کیا اس میں فرماتے ہیں کہ اس کسی خاص رویے میں ہجرت کر جانا چاہیے یا یہ کہ کوئی ایک خاص موقع ہے یا؟ جی آپ نے اچھا ربط لگایا ہے ہجرت رسول خدا سے اور مغربی دنیا سے ہجرت کرنے کا. دیکھیے پیغمبر اسلام کے جو چھٹے جانشین تھے اور جن کی ولادت یہ ہفتہ آ رہا ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کسی صحابی کو کسی غیر ملک میں جاتے ہوئے نصیحت فرمائی تھی کہ اگر تم وہاں جاتے ہو اور وہاں تم اسلام کے بارے میں بات کرتے ہو، تب تو تمہارا غیر اسلامی ملک میں یعنی کافر ملک میں یا مسیحی ملک میں جانا صحیح ہوگا کہ تم اسلام کے لیے وہاں بات کرو، اور اگر وہاں یہ نہیں کر سکتے ہو تو نہ کرو. چنانچہ جو لوگ بھی مغرب میں آئے ہیں یا تو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں یا روزی کے لیے آئے ہیں یا اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے آئے ہیں، تو اب ان کو یہ چاہیے کہ دین کے بارے میں بات کریں. اسلام اب سب سے پہلے تو اپنا دین محفوظ کریں، اپنے بچوں کا دین محفوظ کریں، پھر وہ خود جو ہے آگے تبلیغ کا کام کریں. اگر وہ تبلیغ کا کام نہیں کر سکتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے جو تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، مدد کر لیں، ان کے دام ہے درہم ہے سخن ہے، جس طرح سے مسجد ہے، اب مسجد کا پیش نماز ہے، مسجد کی انتظامیہ ہے، یا جو امام باڑے یہاں پر ہیں انتظامیہ ہے، عالم دین ہے، خطیب ہے، تو ان کے ساتھ لگ جائیں. تو یہ ہے کہ مسجد سے جو ہے جڑے رہنے سے انسان کا دین محفوظ رہے گا. اب وہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے مغرب سے لوگ چلے جائیں، ہاں یہ اس وقت میں ہے جب آپ کا دین محفوظ نہ ہو، جب آپ کو عمل کرنے میں یہاں مشکلات کا سامان ہے. تو ایسی جگہ جہاں پہ عقائد خراب ہوں، آپ کو اعمال کرنے کی اجازت نہ ہو، وہاں سے ہجرت کر جانا واجب ہے. جہاں پر آپ کا کوئی عمل، مثال میں ایسے دے دوں، فرض کیجیے کہ یہاں کا نارتھ جو ہے، ناروے کا نارتھ بالکل ایسی جگہ جہاں پر 22-23 جون کو 21-22-23 جون میں اتنا حصہ کہ بس سورج گیا اور یہ نکل آیا، تو وہاں پر طلوع اور غروب نہیں ہے. اب وہاں پر اگر آدمی کوئی رہ رہا ہے اور اس کو جو ہے نماز کے اوقات سیٹ کرنے میں مشکل ہو رہی ہے تو اس پر ہجرت واجب ہے. اس لیے وہاں پر اس کا رہنا صحیح نہیں. یہ بہت اچھی مثال ہے، نہیں ہوگی اور کچھ بھی یہ بہت اچھی مثال ہے کہ جہاں پر آپ کے واجبات نہیں ادا ہو رہے ہیں تو وہاں سے آپ کو ہجرت کر دینا چاہیے. یا اتنی دور چلا جائے، فرض کیجئے کہ کم سے کم سورج طلوع اور غروب کے جو ہے امکانات کی اس کا وقت معلوم ہو جائے. یہ تو ایک مثال ہم نے دی. اس کے علاوہ بھی اگر ناروے میں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہاں بہت آزادی ہے، بہت آزادی، جو آپ جس طرح کا جیسا جو بھی پیغام آپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں. تو ابھی فی الحال میں اس لیے کروں کہ اب مستقبل کا پتہ نہیں ہے. تو ابھی ناروے، سویڈن، ڈنمارک، یہ کنٹریز ایسے ہیں کہ جو ہے وہ بہرحال ابھی ایسی صورتحال اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ نہیں ہوئی ہے جہاں پر جو ہے وہ دین کے احکام ادا نہ ہو سکے. لیکن کچھ ملکوں میں جیسا کہ سننے میں آیا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کہ وہ فقط ان کو جو ہے ٹیرورسٹ بنا کر کے اور ان کو جو ہے بدنام کر رہے ہیں. حالانکہ وہ ٹیرورسٹ نہیں ہے، وہ ایک غاصب ملک کی حمایت میں دوسرے ان لوگ کہہ رہے ہیں جو مظلوم کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیرورسٹ ہیں. تو یہ سب یہ دنیاوی پولیٹیکل ہیں. لیکن وہاں کے لوگ باقاعدہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، عقیدے کا احترام کر رہے ہیں، عقیدے کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو بس یہ حکم عمومی سمجھ لیجئے کہ جس جگہ پر آپ کے عقائد، آپ کے اعمال صحیح طور سے اصول دین و فروع دین انجام نہ پائیں، وہاں سے ہجرت کر جانا واجب ہے. اب رسول خدا کیوں نکلے؟ بالکل آپ ملا دیجیے کہ وہاں پر جو ہے دین کا کام ہونے نہیں دے رہے تھے، مشکل ہو رہی تھی. اس لیے مکے سے نکل کر کے آپ مدینے میں آئے اور مدینے میں استقبال ہوا کہ یا رسول اللہ آئیے آپ یہاں کام کیجیے. وہی وہ قرآن کی وہی آیت سے وہ بالکل مل جاتا ہے، من یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا. بالکل
ناظرین و سامعین، جس طرح سے آپ نے سنا اور قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ ہجرت کا تسلسل، ہجرت کیا ہے، مہاجر کون ہے اور ہجرت خدا کی راہ میں کون کر سکتا ہے، تو اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے چلیں گے انشاءاللہ۔ مجھے اور مولانا شمشاد رضوی صاحب کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔